الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ مشرکین کے لیے بد دعا کرنا، لیکچر نمبر 38 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو دیکھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط مسلط فرما، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا، اس طرح ان کے خلاف میری مدد فرما۔ آپ نے دعوت توحید پیش کی قوم کو اور قوم نے قبول نہ کی۔ آپ نے محنت کی میلوں میں اور بازاروں میں اور طائف کے سرداروں کے سامنے، لیکن قوم نے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہم اعنی، اعنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ گویا یہ عقیدہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ویسے مدد کرتے ہیں جیسے اللہ کریم کرتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ۔ جیسے اللہ مدد کرتا ہے کائنات میں کوئی بھی انسان ویسے مدد نہیں کر سکتا۔ پیر عبد القادر گیلانی کی قبر پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ ہم تیرے در پر آ گئے ہیں، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اور ایک عالم کو، میں نے انڈیا کا عالم تھا، اس کو سنا تو وہ سب کچھ ہی پیر سے مانگ رہا تھا۔ اب جب کرونا نے آ کر سارے دربار بند کر دیے، سارے مراکز بند کر دیے، تو اسی شخص نے پھر اپنی مسجد میں دعا کروائی، اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہی دعوت قوم کو دے رہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک وائرس نے ساری دنیا کے بزرگوں کے مراکز کو بند کر دیا، کوئی دربار کھلا ہوا نہیں ملا، سب سیل کر دی۔ اور بدبختی کا عالم یہ، جس دن اللہ کے گھر کھولنے کی پاکستان میں اجازت دی گئی اسی دن دربار کھولے گئے۔ اللہ کے گھر سے مقابلہ ہے، جس دن دربار کھلے اسی دن رب کا گھر کھولا۔ سبحان اللہ، یہ بات تو ثابت کر دی کرونا وائرس نے کہ یہ بزرگ جو قبروں میں مدفون ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو زندہ مجاور وہاں بیٹھ کر دنیا کا مال اور خون پسینے کی کمائی نچوڑتے ہیں وہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں، سب چھپ گئے، سب چھپ گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری مدد فرما، علیہم ان پر، ان کے خلاف، یعنی بسبع کسبع یوسف، ایسا قحط مسلط کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کی قوم پر۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف بد دعا کی، من حیث القوم، اللہ نے پکڑ لیا اور ہر چیز کا صفایا کر دیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور زمین سے دھوئیں کی طرح کوئی چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ اس حالت میں آپ کے پاس ابو سفیان آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی تو وہ مانتے نہیں تھے، حالت کفر کی بات ہو رہی، جب وہ سردار تھے اپنی قوم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ لوگوں سے یہ عذاب دور کر دیں۔
اب اس کا بھی عقیدہ دیکھیے، حالت کفر میں جب پکڑ آئی تو بابا لات بھی کام نہ آیا اور منات بھی کام نہ آیا اور عزا اور حبل بھی، اور وہ سارے جو ان کے بت تھے جن کی وہ عبادتیں کیا کرتے تھے اور گھروں میں انہوں نے ان کو سجایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، ایک بھی کام نہ آیا۔ وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا اپنے رب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں یہ عذاب ٹل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر فرمایا تعودون بعد ھذا، تم لوگ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب تو اللہ سے تم کہہ رہے ہو نا کہ دعا کرو، بعد میں تم بزرگوں کے دروں پہ ہی پڑے ہوں گے، اور یہی حالت ان قبر پرستوں کی ہے۔ اب کرونا کے بعد جو دربار کھلے ہیں سارے پہنچ گئے ہیں وہاں کہ بابا تو ہی ہے سب کچھ، حالانکہ کرونا میں بابا بھی گم ہو گیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، ضرور۔ جیسے فرعون پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا ڈالتے وہ اژدہا بن کر اس پر لپکتا، وہ کہتا موسیٰ پکڑ میں مسلمان ہوتا ہوں، جو ہی آپ پکڑ لیتے انکار کر دیتے۔ ایسے ہی ان مکہ کے لوگوں نے رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، جو ہی عذاب ٹلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں رب سے دعا کر دی۔ گویا عذاب کو بھیجنے والا بھی اللہ اور عذاب کو ٹالنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ نہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھیجنے والے اور نہ ٹالنے والے، اور یہاں ادرکنی یا رسول اللہ اور اغیثنی یا رسول اللہ، اور دن رات اللہ کے پیغمبر کو پکارا جا رہا ہے اور رب سے دوری۔ آخر پھر وہ جو ہی عذاب ٹل گیا، پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، عذاب ٹل گیا، پھر بابوں کے دروں پہ پہنچ گئے، پھر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اس کا بدلہ بدر کے دن لیا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون۔ فرمایا فارتقب، انتظار کیجئے پساب، جب آسمان صاف دھواں لائے گا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، دخان مبین واضح، دخان دھواں، جب آسمان صاف دھواں لائے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب، یہ ہے دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انا لهم الذکری وقد جاء ھذا عذاب علیم رب نکشف عنا العذاب، پھر یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لانے والے۔ انا لهم الذکری، ان کے لیے نصیحت کیوں کرو گی؟ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آ گیا، سبحان اللہ۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، وقالوا، اور کہا، معلم مجنون، یہ تو سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے، اللہ اکبر۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے، یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے۔ اب جب یہ عذاب آیا قحط کا تو کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دی، عذاب ٹل گیا۔ نبی نے واضح ان کو دعوت توحید کی دی، انہوں نے اسے منہ پھیرا، ثم تولوا عنہ
اور کہا یہ سکھایا ہوا بھی ہے اور دیوانہ بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توحید کی دعوت دینے والے کو آج بھی، اپنے بھی اور غیر بھی، وہ کہتے ہیں بس مل جل کر رہو، سب ایک دوسرے کے جنازے پڑھو، سب ایک دوسرے کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرو، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کرو، سب ایک دوسرے کی نماز جنازہ ادا کرو، کوئی کسی کو غلط نہ کہے، سب ٹھیک ہے۔ بے وقوف بنانے کا ٹاپ کا طریقہ سب ہی ٹھیک ہے۔ پھر مسجدیں الگ کیوں ہیں، مدرسے الگ کیوں، مفتی الگ کیوں، نصاب الگ کیوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ پیغمبر کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، توحید کی بنیاد پر، اور آج بھی یہ دیوانگی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسی گفتگو کرے توحید کی، کہتے نہیں اس پر نہیں، ٹاپک ہی ایسا چن چن کر رکھیں گے کہ توحید کی بات نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی قبر پرست پر ضرب نہ پڑ جائے، پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اپنی مسجدوں کا وقت تبدیل کر دیں گے ان کے آنے پر۔ جانا ہے اوپر اللہ کے پاس، یاد رکھیے گا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ انتقام لینے والا ہے، اور ان سے بھی انتقام لے گا جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانے کی بجائے مداہنت اختیار کرتے ہیں، جو خالص توحید کی دعوت دینے سے گھبراتے ہیں۔ اللہ ان سے بھی پوچھے گا۔ قوم قبر پرستی پر لگی ہوئی تھی، تعویذ فروشی ہو رہی تھی، بیٹیوں کی، آدم حوا کی بیٹیاں درباروں پر عزتیں لٹا رہی تھیں، اور تم اپنی تنظیم سازی میں اور چکر سازیوں میں اور بندر بانٹ میں لگے ہوئے تھے۔ رب تم سے بھی پوچھے گا، تم نے کیا کیا، قوم کو کیا سمجھایا؟ وہ تو دن رات یہ محنتیں کر رہے ہیں، دن رات بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور خالص دین کا فہم عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی 4070 نمبر یہ ہے، صحیح بخاری کی 4822 نمبر حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ جب نماز فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ بد دعا کرتے۔ گویا قنوت نازلہ کے لیے آخری رکعت فرض نماز کی ہونی چاہیے، اور رکوع کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ رکوع سے پہلے قنوت وتر، اور رکوع کے بعد فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ، اور یہ بد دعا کرتے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں پر لعنت برسا۔ بد دعا کر رہے ہیں، تنگ کر دیا قوم۔ آسمان کے مالک نے قرآن مقدس اتار دیا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ اختیار نہیں۔ معنی وہ چاہے سزا دے ان کو اور چاہے معاف کر دے، تو بادشاہ ہے، وہ چاہے انہیں معاف کر دے یا انہیں سزا دے، کیونکہ یہ ہیں ظالم۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر نامینیٹ بد دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن حشام کے لیے بد دعا کی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اللہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں معاملے کا اختیار نہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ، لیس نہیں، لک واسطے تیرے، من الامر، امر سے، شیء کچھ، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد
اللہ کے پیغمبر نے پھر کسی متعین شخص کے لیے بد دعا نہیں کی، پھر نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ متعین شخص پر اس کی زندگی میں لعنت بھیجنا منع ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ مرتد اور ہے، جو مرتد بھی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، زندیق بھی ہو، جیسے یہ مرزا قادیانی ہے، اس پر تو بے شمار لعنتیں ہیں، اللہ کی پھٹکار ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں اس جماعت کو دنیا میں۔ اور دیکھ لو مدینہ ریاست اسلام آباد میں مندر کی آج بنیاد رکھ دی ہے۔ پچھلے دنوں سکھوں کا وہ گردوارہ کے لیے اربوں روپے دیا ہے، اور آج اسلام آباد میں سی ڈی اے کے پلاٹ پر مندر کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھ دی گئی، اور مسجد گرانے میں سی ڈی اے ایک سیکنڈ نہیں لگاتا، ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ کہاں ہے وہ جن کی پہنچ ہے حکمرانوں تک؟ وہ علماء کدھر ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو متعین شخص پر جو کافر ہو، کیا خبر وہ مسلمان ہو جائے؟ کیا خبر وہ مسلمان ہو جائے؟ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ صحیح بخاری 4070 حدیث کا یہ نمبر، اور اس میں دیکھیے سارے اختیارات کا مالک اللہ نے اپنے آپ کو لیس لک من الامر شیء، امام الانبیاء کو کہا جا رہا۔ اور یہاں کہیں گے پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، بہت کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور بے ایمان رافضی کہیں گے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اہل بیت کو، یہ اللہ کے اختیارات میں سے لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں، کیا کیا خرافات یہ بکتے ہیں، اور توحید کا کیسے یہ بگاڑ کرتے ہیں، ایمان کیسے برباد کرتے ہیں اپنا بھی اور لوگوں کا بھی۔ اللہ اکبر۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے ان کو مسلمان کر دے، توحید کا فہم دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول مشرکین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کیونکہ وہ معاملہ آیت کریمہ اتر آئی تھی، پہلے آپ کرتے تھے، جب اللہ نے منع کر دیا فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شریعت ساز اللہ کی ذات ہے۔ یہاں اسمبلیوں میں بیٹھ کر شریعت اور قانون اور پاس کرتے ہو، اللہ نے ایک دین اور شریعت اور ماخذ اور قانون اور سب چیزیں دے رکھی ہیں، اس کا نفاذ کرو۔ ہر شے کا مسئلہ اس میں موجود ہے۔ تو قانون سازی اور شریعت سازی صرف میرے رب کا حق، جب چاہے وہ مسئلہ ختم کر دے، جب چاہے آیات بھلا دے، جب چاہے اسے بہتر بھیج دے، جب چاہے قانون تبدیل کر دے، وہ بادشاہ شہنشاہ حقیقی۔ اب صحابی تنگ ہوئے تو انہوں نے آ کر درخواست کی، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ وانما بعثت رحمتا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب متعین شخص پر بد دعا کرنے سے اللہ تعالی نے روک دیا، تو آپ نے اس کے بعد کسی متعین شخص پر لعنت نہیں کی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے دور کرنا آپ کا منصب اور مقام نہیں تھا، اللہ تعالی نے منع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کسی متعین شخص کے خلاف بد دعا نہیں کی، بد دعا نہیں، پوری جماعت کے خلاف تو ہے۔ جنہوں نے قتل کر دیا تھا آپ نے ان کے خلاف بد دعائیں کی، اور آج بھی سنت ہے، اس پر مسلمان اور مجاہدین بالخصوص قنوت نازلہ پڑھتے ہیں کہ شام کے سنی مسلمانوں کو اللہ حافظ
اس بشار نے قتل کر دیا، اللہ تو اسے قتل کر دے، اس کے ٹکڑے کر دے موت۔ صحیح مسلم کی 2599 نمبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے السلام علیکم۔ السلام کی جگہ السام، الف لام سین الف اور میم، السلام نہیں السام، السلام علیکم، آپ پر موت آئے۔ یہ بد دعا کی انہوں نے کہ یہودی مسلمانوں سے بڑا بغض اور نبی کے ساتھ تو بہت حسد۔ امی عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے جب یہ سنا وعلیکم السلام واللعنہ، میں نے یہ سن کر ان پر لعنت برسائی کہ تم پر اللہ کی پھٹکار، تمہیں موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا عائشہ یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور ہر کام میں وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے۔ کتنی نرمی ہے، سویا ہوا ہے اٹھے، اٹھتے سے زبر نماز پڑھ لے، سو گیا نا، اٹھ کے نماز پڑھو، سب سے نرمی کرنے والا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیں، نرمی کرنے والا ہے۔ پھر غلطی ہو گئی ہے پھر توبہ کر لیں۔ اگر دن میں 70 مرتبہ توبہ کی ہے اور 70 مرتبہ غلطی کی ہے، 70 مرتبہ توبہ کر لیا، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ کتنی نرمی کرنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہر کام میں وہ نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ کریم نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے۔ قلت وعلیکم، میں نے انہیں کہہ دیا تم پر بھی ہوں۔ اور نبی کی بد دعا تو قبول ہو سکتی ہے، ان کفار کی بد دعا نبی کے بارے میں تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر آج بھی کوئی غلط بات کہے تو وعلیکم وعلیک، کہ تمہیں آئے، اس کی بد دعا اسی پر لوٹا دو۔ ہر معاملے میں نرمی، ہم ہر معاملے میں نرمی، لیکن توحید پہنچانے میں نرمی نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سجدہ کر لو قبر پر، نہیں، یہاں پر نرمی نہیں۔ عقیدے میں نرمی نہیں، عقیدے میں پختگی، یہ نرمی نہیں دکھانی کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ قبر پر چلا جاتا ہوں، تم پھول چڑھا لینا میں ادھر دیکھتا رہوں گا تم کیا کرتے۔ یہ نرمی نہیں، یہ تو بغیرتی دیوسیت ہے، یہ تو ایمان کا جنازہ ہے۔ صاف کہہ دے میں نہیں جانا، اس جگہ پر نہیں جانا کہیں اللہ کا عذاب نہ اترے۔ یہاں نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لو مشرکین کے پیچھے اور ان کے جنازے پڑھ لو اور ان کی بدعات میں شامل ہو جاؤ اور ان کے شب برات کے کنڈوں کی صفایا کر دو، نہ، یہ نرمی نہیں، زبان کی نرمی، زبان کی نرمی، زبان سے اب الفاظ کیا نکال۔ اب کتنے علماء ہیں، خطباء ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں، اور ان کی تقریریں سن کر دیکھو گالیاں، غلیظ گالیاں، اور شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں جماعتوں کے، شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، اس سے بڑا مناظری کوئی نہیں، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور گالیاں دینے کا ماسٹر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، نرمی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شفاعت بڑی لمبی ہے۔ فیأتون نوحا فیقولون یا نوح انک انت اول الرسل الى اہل الارض وقد سماک اللہ عبدا شکورا اشفع لنا الى ربک
الا ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراہیم علیہ السلام. سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اول الرسل، جو اہل زمین کی طرف مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا، سبحان اللہ، عبدًا شکورا. آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں، آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حالت میں ہیں. نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب بہت غضبناک، غصے میں، اس سے پہلے کبھی اس قدر غضبناک نہ ہوا اور نہ اس سے بعد کبھی غضبناک ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس دن محفوظ فرمائے. اللہ نے مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر چکا ہوں. آج میں نہیں جاتا، ایک دعا کی اجازت تھی وہ میں نے کر دی کہ اللہ اس مشرک قوم کی جڑ ہی مار دے، بیج ہی مار دے ان کا، ان کے پیدا ہونے والے بھی قبر پرست بنیں گے. آج تو میری جان میری جان میری جان، مجھے اپنی فکر ہے، لہٰذا کسی اور کے پاس جاؤ. ساتھ ہی کہا اذهبوا الی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا جاؤ. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کے لیے بد دعا کی تھی. شرائط کے ساتھ مشرکین کے خلاف بد دعا کرنا جائز، یہ جائز ہے کہ اللہ ان کے قدم اکھاڑ دے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. جنہوں نے کشمیر میں آگ لگا رکھی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، فلسطین میں قتل عام کر رہے ہیں، اللہ افغانستان کے اندر انہوں نے مصیبت ڈالی، اللہ ان کفار کو نیست و نابود کر دے. یہ دعا مشرکین کے خلاف مسلمان مجاہدین موحدین ائمہ دین کرنی چاہیے. اجتماعی دعا، فرد معین کے شخص کے لیے نہیں کرنی چاہیے. فرد معین، شاید وہ کبھی مسلمان ہو جائے زندگی میں، اور اگر وہ کفر پر مر جائے تو پھر گیا جہنم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.